بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 47۔ ذو النون مصری کی دعا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتنہ خلق قرآن کے دوران بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے بھی اس فتنے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں اور حکومت کی تمام ترغیبات کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ محترم حضرات، یہ عباسی خلیفہ واثق باللہ کے دور کی بات ہے کہ اس نے بعض علماء سو کے کہنے پر انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں پکڑ کر لانے کا حکم جاری کر دیا۔ دربار میں چٹائیاں بچھا دی گئیں، جلاد کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ ذو النون مصری جب دربار میں پہنچے تو لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ خلیفہ انہیں سزا دینے کے بجائے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس نے قیمتی خوشبو منگوا کر اپنے ہاتھ سے انہیں لگائی اور کہنے لگا، ابو الفیض، ہم نے خواہ آپ کو تکلیف میں ڈالا، آپ امن و سلامتی سے تشریف لے جائیں۔ جب وہ دربار سے نکل گئے تو ان کا وزیر ان سے کہنے لگا، ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اس طرح معاف کر دیا گیا ہو۔ واثق نے کہا، تم نے صحیح کہا، لیکن کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسے نقصان پہنچاتے اور وہ شخص ہمارے خلاف بد دعا کر دیتا تو ہماری بربادی ہو جاتی، اس لیے میں نے اسے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ مدینہ طیبہ کے لیے دعائے نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے یہ دعائیں فرمائی تھیں۔ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکۃ من البرکۃ، اے اللہ مدینے میں مکہ سے دگنی برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اس طرح بھی وارد ہے، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ او اشد وصححھا وبارک لنا فی صاعھا ومدھا وحول حماھا الی الجحفۃ۔ الہی مدینہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنا تھا، بلکہ مدینہ کو مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ مدینہ کے تمام عیب دور کر دے۔ ہمارے لیے مدینہ کے صاع و مد، یہ دو پیمانے ہیں، اس میں برکت عطا فرما۔ مدینہ کی بخار کو جحفہ منتقل کر دے۔ اب دعائے رسول کی برکات ملاحظہ کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے متعین ہیں، مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ کا پھل پک جاتا تو لوگ اسے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ پھل ہاتھ میں لیتے اور دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، اللہم ان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکۃ ومثلہ معہ۔ الہی ہمارے پھل میں برکت دے، ہمارے مدینہ میں برکت دے، ہمارے صاع میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے۔ اے اللہ، ابراہیم تیرا بندہ اور تیرا خلیل تھا، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ اس نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے وہی چیز ڈبل مانگتا ہوں جو اس نے مکہ کے لیے مانگی تھی۔ دعائے برکت کے بعد آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور اس سے پھل عنایت کرتے۔